بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر.
کہ اب نہ بیعت کے طلبگار نظر آتے ہیں، کہ اب نہ بیعت کے طلبگار نظر آتے ہیں، اور نہ ان کے طرفدار نظر آتے ہیں، اور نہ ان کے طرفدار نظر آتے ہیں۔ تو معجزہ فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا یہ ہے، کہ معجزہ فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا یہ ہے، جس طرف دیکھو عزادار نظر آتے ہیں، جس طرف دیکھو عزادار نظر آتے ہیں۔ اور یہ شعر دیکھیں بہت خاص، کہ سارے اصحاب پیمبر تھے ستارے لیکن، کہ سارے اصحاب پیمبر تھے ستارے لیکن، کچھ ستارے ہمیں دمدار نظر آتے ہیں، کہ کچھ ستارے ہمیں دمدار نظر آتے ہیں۔ صلوات پڑھو محمد وآل محمد پر۔ اور یہ شعر دیکھیں بہت خاص، شفیع بیگ پوری صاحب کا بہترین مشہور و معروف کلام ہے، موت کے حوالے سے سماعت فرمائیں۔ کہ زندگی کرتے ہیں نثار اجل، زندگی کرتے ہیں نثار اجل، ہم بڑھاتے ہیں اعتبار اجل، ہم بڑھاتے ہیں اعتبار اجل، تو ہے بہانہ علی سے ملنے کا، اس لیے ہم ہے بے قرار اجل، اس لیے ہم ہے بے قرار اجل۔ او عشق آل نبی ہو گر دل میں، کہ عشق آل نبی ہو گر دل میں، پھول جیسی ہو رہے گزار اجل، کہ پھول جیسی ہو رہے گزار اجل، تو بن گیا فتح زندگی کی دلیل، کہ بن گیا فتح زندگی کی دلیل، ایک تبسم سر دیار اجل، کہ ایک تبسم سر دیار اجل۔ اور یہ شعر دیکھیں بہت خاص، کہ بس در سیدہ پہ ہے مجبور، کہ بس در سیدہ
ادا پہ ہے مجبور، لاکھ سب پر ہو اختیار اجل، کہ لاکھ سب پر ہو اختیار اجل۔ اور یہ مقطع کا بند سماعت فرمائے کہ اپنی اصلاح کیجئے شفیع، کہ اپنی اصلاح کیجئے شفیع، اس سے پہلے کہ ہوں شکار اجل، کہ اس سے پہلے کہ ہوں شکار اجل۔ صلوات پڑھو محمد وآل محمد پر۔ بسم الله الرحمن الرحیم. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. عرض سلام دارم خدمت همه بزرگواران. من ابتدا عرض کنم من قصد سخنرانی ندارم و بنا هم بر این نبوده. من فقط خواستم یه خیر مقدمی عرض بکنم خدمت میهمانان عزیز و بزرگواران و عرضم به حضورتون زیاد قصد تصدیع ندارم. عرض خیر مقدم داریم خدمت میهمانان بزرگواری که امروز در خدمتشون هستیم، آقایون طلاب بزرگوار از مجتمع آموزش عالی اصفهان، و همچنین عرض خیر مقدم ویژه داریم خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید کاظم رضوی نواده علامه سید سعید اختر که خب امروز شرف حضور دارن در جلسه و الحمدلله ما بهره مند هستیم از حضورشون، و همچنین سخنران محترم جلسه جناب حجت الاسلام و المسلمین سید مراد رضا و بزرگوارانی که توی جلسه شرف حضور دارن. من چون ایام دهه کرامت هست، من باب تبرک و تیمم درس پس میدم، یه روایت از آقا امام رضا علیه السلام و یه مطلب مختصر رو دیگه زیاد مصدق نشم. روایت خیلی معروفیه که همه بزرگوارا حتما تا به حال شنیدن و در رابطه با این روایت عرضم به حضورتون شاید خیلی ها صحبتم کرده باشن، منتها ما من باب اینکه کلام اهل بیت جلسه رو نورانی میکنه انشالله عرض میکنیم خدمتتون که حضرت فرمودن رحم الله و عبدن احیا امرنا. امام رضا علیه السلام دعا فرمودن، گفتن که خدا رحمت کنه بنده ای رو که امر ما اهل بیت رو احیا کنه. راوی سوال کرد که چگونه امر شما اهل بیت رو احیا کنه؟ فرمودن که یتعلم علومنا و یعلمها الناس فان الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا. امام رضا علیه السلام توی این روایت به ما این طور یاد دادن که تبلیغ دین و بیان معارف دین ارزش خیلی بزرگیه که احیاء امر اهل بیت به شمار میره، و اگر ما این توفیق رو پیدا کنیم که فقط کلام اهل بیت رو همون طور که هست برای مردم بیان بکنیم، این کلام خودش اینقدر جاذبه داره که میتونه همه رو جذب به دین خدا بکنه و میتونه همه رو جذب به مکتب والای اهل بیت بکنه. چند تا نکته داره این روایت. اول اینکه امام رضا علیه السلام برای مبلغ دین دعا کردن، رحم الله و عبدن احیا امرنا، دعای خاص امام رضا هست. دوم اینکه عرضم به حضورتون معارف اهل بیت و اون چیزی که از معارف دین هست قلوب رو تسخیر خودش میکنه. امام رضا تو این روایت میفرمایند که اگر شما بتونید به درستی معارف دین رو و کلام ما که همون معارف دین هست رو منتقل بکنید، مردم خودشون خود به خود جذب خواهند شد. و نکته آخری که بگم از این روایت
اینه که اگر میبینیم الان اکثر مردم دنیا با معارف اهل بیت بیگانه هستن، این ایراد برمیگرده به کی؟ به ما مبلغان دین که نتونستیم خوب کلام اهل بیت رو منتقل بکنیم. چرا که حضرت میفرمایند اگر این کلام به گوش مردم برسه اونطور که باید، لتبعونا، دیگه همه اهل فضلند و اهل علم، دیگه زیاد بیش از این جای توضیح نداره. اما جلسه امروز که الحمدلله خدا توفیق داد این جلسه برگزار بشه، به پاسداشت مقام عالم بزرگوار علامه سید سعید اختر رضوی که مصداق بارز این روایت از امام رضا علیه السلام بودن. ایشون خب حالا اگر بخوام من یه بیوگرافی مختصری عرض کنم، البته اساتید هستن، آقای سید مراد رضام حالا قول دادن یه چند جمله‌ای هم فارسی، چون طلاب غیر اردو زبانم حضور دارن، انشالله توضیح خواهند داد و بهره مند خواهیم شد انشالله. اما در چند جمله‌ای بخوام یه بیوگرافی مختصری از ایشون عرض کنم خدمتتون. ایشون متولد سال 1305 هجری شمسی هستند در منطقه بیهار هند. هر جاش رو من غلط گفتم اصلاح بفرمایید. عرضم به حضورتون که متوفای سال 1381 هستند و در همون منطقه‌ای که مشغول به تبلیغ بودن، شهر دارالسلام تانزانیا، هم مدفون شدن. اینطور که من در احوالات ایشون سیر کردم، در سن 10 سالگی وارد حوزه شدن و به کسب معارف اهل بیت مشغول شدن و با فاصله کمی مشغول به تبلیغ معارف دین شدن و چند سالی رو در همون کشور هندوستان به تبلیغ علوم و معارف اهل بیت پرداختن. و یکی از ویژگی های شاخصه ایشون اینه که به 7 زبان مسلط بودن، به 7 زبان زنده مسلط بودن و تألیفات دارن توی زبانهای مختلف و ترجمه کتابهای مختلف. اما چیزی که شخصیت مرحوم علامه سید سعید اختر رو متمایز میکنه اینه که ایشون عالم مهاجر بودن، هجرت کردن در راه خدا و از 35 سالگی فصل جدیدی توی زندگی ایشون رقم خورد با هجرت به کشور تانزانیا در قاره آفریقا. طلاب آفریقایی ما اینجا هستند شاید ایشون رو بشناسن که ایشون در سن 35 سالگی وارد تانزانیا میشن و مشغول به تبلیغ مذهب حقه تشیع که تا قبل از اون توی تانزانیا خیلی اسم و رسمی از اون نبوده و ایشون مذهب تشیع رو در کشور تانزانیا شروع میکنن به تبلیغ کردن و به همین هم بسنده نمی کنن و یه سری کارهای تشکیلاتی انجام میدن، از جمله تأسیس یه مؤسسه به اسم مؤسسه بلال مسلم میشن اگر اشتباه نکنم، که علاوه بر تانزانیا در کشورهای مختلف آفریقایی این مؤسسه فعالیت‌های زیادی داشته، منشوراتی داره و عرضم به حضورتون فعالیت‌های مختلفی که وجود داشته. از برکات وجود این علامه گرانقدر اینه که شاید بالغ بر 50,000 نفر رو ایشون به مذهب حقه تشیع دعوت کردن تا اونجایی که من اطلاع دارم. و علاوه بر عرصه تبلیغ ایشون در عرصه تألیف هم صاحب نام بودن و هم تألیف کتب مختلفی داشتن و هم ترجمه خیلی از کتب به زبانهای مختلف، مثل حالا از بارزترینش بخوایم بگیم یه قسمت زیادی از تفسیر المیزان مرحوم علامه طباطبایی رو ایشون به زبان انگلیسی ترجمه کردن و همینطور کتاب القدیر رو. و گذشته از اون این که حالا این علامه رو برای من خیلی شخصیتشون رو جالب کرد اینه که ایشون ذو ابعاد بودن تو زمینه تحقیق و تألیف، تو زمینه تبلیغ
علاوه بر اون خدمات اجتماعی گسترده‌ای هم داشتن که از جمله اون تأسیس مساجد و مدارس و اماکن خیریه‌ای مثل درمانگاه و کتابخانه و اینا توی کارنامه تبلیغی ایشون به وفور یافت میشه. و خب سرانجام عمر با برکت ایشون هم در سن 76 سالگی در شهر دارالسلام ایشون بدرود حیات میگن و پس از تشییع با شکوهی که انجام میشه خب ایشون در همون شهر دارالسلام دفن میشن. و خب الان چندمین سال درگذشته ایشون هست؟ 18مین سال درگذشته ایشون که روز 30 خرداد هم ظاهرا بدرود حیات گفتن و از دنیا رفتن. این علامه بزرگوار میتونه برای همه ما الگو باشه که عرض کردم حالا توی این شرح حال مختصر ایشون یه شخصیت ذو ابعاد بوده توی همه زمینه ها. شما ببینید اهل تبلیغ، تألیف، عرضم به حضورتون کارهای تشکیلاتی خیلی قوی و عرضم به حضورتون این مشخصاتی که از شخصیت ایشون برای ما نقل کردن جا داره که همه ما طلبه ها از این بزرگوار الگو بگیریم و انشالله خداوند همین توفیق رو به ما عنایت کنه که بتونیم مثل ایشون عمر با برکت داشته باشیم که این برکات بزرگ برای عمر گرانبهای ایشون خداوند قرار داده و خب انشالله که ما هم در زمره شاگردان ایشون باشیم و بتونیم بیشتر با شخصیت ایشون آشنا بشیم و انشالله که ما هم مثل ایشون بتونیم مبلغ خوبی برای دین خدا باشیم و مصداق اون روایت شریف امام رضا علیه السلام. خب من اطاله کلام نکنم، انشالله که آقا امام زمان به همه ما نظر لطف داشته باشن. صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلیہ الطیبین الطاہرین اما بعد. سب سے پہلے میں ان ایام یعنی دہہ کرامت کی مناسبت سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں تہنیت اور تبریک پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ ان ایام کی برکت سے خداوند عالم تمام عالم اسلام خصوصاً عالم تشیع کے سر سے یہ وبائی مرض کو دور فرمائے اور جلد سے جلد ہم اسی طریقے سے اپنے اسی باہمی ارتباط کے ساتھ اسی جو نزدیکی جو ایک رابطہ ہوتا تھا اس کے ساتھ ہم تمام جلسات مذہبی جلسات خاص کر ماہ محرم انشاءاللہ اپنے پوری آب و تاب کے ساتھ منائیں. حضرات میں زیادہ مزاحم نہ ہو کے میں صرف آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں اپنی جانب سے اور خصوصاً حفیظ علامہ رضوی صاحب قبلہ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید کاظم رضوی صاحب قبلہ کی طرف سے اور تمام اراکین اور جو مطلب کارکنان ادارہ ہیں ان سب کی جانب سے آپ کی خدمت میں تشکر اور تبریک پیش کرتا ہوں. اور الحمدللہ آپ کی ان زحمتوں کے سبب آج اتنی نورانی اور اتنی منور محفل اور مجلس جو ہے منعقد ہوئی ہے. یہ آپ کی مذہبی اور ایمانی جذبے کی دلیل ہے کہ آپ نہ صرف یہ کہ اپنے صوبے اور اپنے گھر اور اپنے ملک کے حوالے سے اچھا سوچتے ہیں بلکہ کوئی بھی شخصیت ہو اس کو عالمی طور پر اس کو قبول کرتے ہیں. یعنی علامہ کی مجلس یہاں پہ منعقد ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ واقعاً قدردان ہیں شخصیت کے، واقعاً قدردان ہیں علم دوست افراد کے. خداوند عالم آپ کی اس قدردانی میں اضافہ فرمائے. حضرات انہی علامہ کی تمام خدمات کے جو اب تک کے انہوں نے انجام دیے ہیں اس کو محفوظ کرنے کے لیے ان کے حفیظ علام حجت الاسلام علی جناب مولانا کاظم رضوی صاحب قبلہ نے بڑی محنتیں کی ہیں، بہت مشقتیں کی ہیں. ہم گواہ ہیں کہ واقعاً روز و شب اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود علامہ کے حوالے سے ان کی خدمات کے حوالے سے بہت حساس ہیں اور بہت زیادہ محنت کرتے ہیں. ہر ممکن کوشش یہ ہے کہ
علامہ کی کوئی بھی خدمت رائگاں نہ جائے، ضائع نہ جائے، لہٰذا ہر ممکن اور ہر خدمت کو ایک محفوظ کرنے کے لیے انہوں نے بنیاد اختر تابان کے نام سے ایک دفتر قم المقدسہ جو حرم اہل بیت کریم اہل بیت کے دیار میں ایک موجود ہے، دفتر ہے بعنوان بنام بنیاد اختر تابان، جس کا اہم ترین مقصد اور ہدف یہ ہے کہ علامہ کے حوالے سے تمام خدمات کو محفوظ کیا جائے۔ الحمدللہ سال گزشتہ سے لے کر اس سال تک اب تک کے لیے جو اس کم مدت میں اس بنیاد نے ترقی کی ہے، میں کہہ سکتا ہوں کہ کم ہی ایسے ادارے ہوتے ہیں جو اتنی کم مدت میں اتنی ترقی کرتے ہیں۔ یقیناً یہ مولانا کے خلوص کی بات ہے اور علامہ کے خلوص کی اور علامہ کی خدمات کی برکتیں ہیں کہ الحمدللہ یہ توفیقات ہم سب کو، خاص کر ان کے جو حفید ہیں ان کو یہ توفیق حاصل ہے۔ آپ اور ہم سب مل کے ان کے حق میں بھی دعا کریں اور علامہ کے حق میں بھی دعا کریں کہ پروردگار علامہ کو مدافعان اہل بیت میں محشور فرمائے، اور اسی طریقے سے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا کاظم رضوی صاحب قبلہ کی صحت و سلامتی، طول عمر اور ترقی اور ان کی خدمات میں اضافہ فرمائے۔ حضرات، یقیناً علامہ ایک عالمی اور بین الاقوامی شخصیت ہیں، نہ صرف یہ کہ صوبہ بہار، نہ صرف یہ کہ صوبہ بہار کے علاوہ کشور ہندوستان، بلکہ عالمی طور پر انہوں نے جو مخلصانہ خدمت دین انجام دی ہے، اس کا نتیجہ آج ہم کو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بلا تفریق و مذہب و ملت، بلا تفریق مذہب و ملت یہاں پہ افراد موجود ہیں اور ان کے علم اور ان کی خدمات کے قدردان ہیں۔ مجھے اپنے 2-3 اشعار یاد آ رہے ہیں، علامہ کے حوالے سے ملاحظہ فرمائیں۔ محبت میں جو واجب کے لیے قربان ہوتا ہے، محبت میں جو واجب کے لیے قربان ہوتا ہے، نشان زیست اس کا تا حد امکان ہوتا ہے۔ محبت میں جو واجب کے لیے محبت میں جو واجب کے لیے قربان ہوتا ہے، نشان زیست اس کا تا حد امکان ہوتا ہے۔ نہ کیوں نشر ولایت سے رہیں مسرور علامہ، نہ کیوں نشر ولایت سے رہیں مسرور علامہ۔ ملاحظہ کیجیے گا، شعراء بھی موجود ہیں، اہل ادب بھی موجود ہیں۔ نہ کیوں نشر ولایت سے رہیں مسرور علامہ، بہت خوش لہلہاتی فصل میں دہقان ہوتا ہے، بہت خوش لہلہاتی فصل میں دہقان ہوتا ہے، اور سر قرطاس تیرے حلقہ زنجیر میں آ کر، سر قرطاس تیرے حلقہ زنجیر میں آ کر، سر قرطاس تیرے حلقہ تحریر میں آ کر، کوئی آزاد کوئی قیدی زندان ہوتا ہے، کوئی آزاد کوئی قیدی زندان ہوتا ہے۔ یہ سادہ زیستی ان کی شفیع آواز دیتی ہے، یہ سادہ زیستی ان کی شفیع آواز دیتی ہے کہ سر اس طرح سے تبلیغ کا میدان ہوتا ہے، کہ سر اس طرح سے تبلیغ کا میدان ہوتا ہے۔ آئیے حضرات، انہی شعراء، انہی اشعار کے ذیل میں میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم علامہ مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے اور تمام حاضرین کی نیک حاجات کو قبول فرمائے۔ اللہم عجل ولیجک الفرج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ مِنْ عُمُومِ نِعَمٍ ابْتَدَاهَا وَسُبُوغِ آلَاءٍ أَسْدَاهَا وَتَمَامِ مِنَنٍ وَالَاهَا جمع عن الإحصاء عددها
ونا عن الجزاء أمدها وتفاوتا عن الإدراك أبدها والصلاة والسلام والتحية والإكرام على عبده ورسوله وصفيه وخيرته وأمينه على الوحي الذي انتجبه قبل أن أرسله وسماه قبل أن اجتبله واصطفاه قبل أن ابتعثه سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد وعلى بنته وبضعته وشجنته وروحه التي بين جنبيه التي يقال في السماء النورية السماوية الحانية الراضية المرضية المجتهدة المضطهدة مقهورة حقها مغصوبة إرثها مرغوضة ظلؤها فاطمة الزهراء سلام الله عليها وعلى بالها وبنيها والسر المستودع فيها لا سيما على بقية الله في الأرضين سلام على آل ياسين السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته السلام عليك يا باب الله وديان دينه السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن بيانه وقوله الحق يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز وقالت فاطمة سلام الله عليها إن السعيد كل السعيد بحق السعيد من أحب عليا في حياته وبعد مماته صلوات بھیجیے محمد وعلى محمد. حضرات التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل واللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور علامہ سید اختر رضوی صاحب کی روح کو ایک صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، یہ ماہ ذیقعد جو محترم مہینوں کے آغاز کا زمانہ ہے، ماہ حرام از ماہ ذیقعد آغاز می شود. وہ مہینہ جس کے لیے
معصومین کی زبان سے شیخ عباس خمی نے نقل کیا ہے کہ وہ مشکلات جو قابل حل شدنی نیستن، مشکلاتی کے قابل حل شدنی نیستن، وہ مشکلات، وہ پریشانی جو حل نہیں ہو پاتی ہیں، ان کے حل کے لیے دعا کرنے کا مہینہ ہے۔ ماہی کے درن دعا مستجاب است۔ ماہی کے آغاز چلے جناب حضرت موسی بن عمران ہست۔ ذکر یونسیہ ہم درین ماہ بسیار تاکیز شده لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بہترین دعا در ان زمان، اس مہینے کے لیے بہترین دعا جو ہم کر سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں، وہ اسی بلا اور اس وبا سے نجات کی دعا ہے۔ البتہ دعائے نجات از ان بلا و از ان وبا، یہ دعائی ہاس کے معلوم نہیں اس کے ان بلا برے استقبار یہ بلائے دیگری ایجاد نہ کنے، یہ وبائے دیگری ایجاد نہ کنے۔ لہذا مہم ترین دعا خصوصاً نزدیک شب جمعہ بہترین دعا ہمیں نز کے ماں برائے ظہور حضرت ولی عصر دعا کنے۔ کہ اگر ان دعا مستجاب شد ہمیں بلاہا برطرف میشه، ہمیں بانیان وباہا برطرف نابود میشون۔ بزرگداشتی کے در ان زمان برگزار شده برای شخصیتی برگزار شده که خودش از نسل و تبار امام رضا علیه السلام، دہ کرامت، عشرہ کرامت مخصوص به امام رضا و برادران و خواهران امام رضا علیه السلام و در این بحبوحه و در این زمان ذکر شخصیتی کی از نسل و تبار امام رضا علیه السلام هست و احیاء امر اہل بیت علیہم السلام را انجام داد به تمام معنی۔ علامہ حج آقا این حدیث را خوندن رحم الله عبدا احیا امرنا۔ در تمام کلمات، در تمام زندگانیش مرحوم آقای علامہ سید اختر احیاء امر اہل بیت را انجام داد۔ هیچ کجا تبلیغ خودشو انجام نداد، این خیلی امر مهمی ہے۔ هیچ کجا زندگانیشو بخونید، ہر چیزی کے برائے احیاء امر مولا بود ان را انجام داد۔ جو چیزیں مولا کے احیاء کے لیے تھیں انہیں انجام دیا۔ ہماری مجبوری ہے، ہم فارسی میں زیادہ تقریر نہیں کرتے، لیکن بہرحال احیاء امر مولا و ان امر را ہم اسمات کر کہ حرف زید و بکر و امر و خالد قابل اتباع نیست۔ اگر امر مولا را احیا کنیم در کلام امر مولا، در کلام اہل بیت یہ جاذبئی است، یہ مقناطیسیت است کہ مردم خود بخود به آن التفات پیدا میکنن، خود بخود لوگ اس کی طرف کھنچتے چلے آتے ہیں۔ یہ خاصیت ہے کلام اہل بیت کی، یہ خاصہ ہے کلام اہل بیت اطہار کا۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے بولتے ہیں، اپنے خیالات کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مشکل مائن ہے، مشکل یک مبلغ این است که
حرف خودشو میزنه، فکر میکنین خیلی حرف نابه. مشکل یک مبلغ این است که فکر میکنه مزعومات خود را یه چیزی فکر میکنه، مخیلات خود را یہ درجے قائل ہے. ہم خود اپنے مزعومات و مخیلات کے کسی درجے پر ہونے کے قائل ہیں نہیں، چونکہ ہمارے مخیلات ہماری عقل کے تابع ہیں، ہمارے مزعومات جتنی ہماری شد بدھ ہے عقل میں اسی کے تابع ہیں. لہذا جاذبہ ہم میں نہیں پایا جاتا. جہاں ہم نے یہ کہا میرا دل یہ کہتا ہے، وہاں آپ کا دل کچھ اور کہے گا، ان کا دل کچھ اور کہے گا، ان کا دل کچھ اور کہے گا، ان کا دل کچھ اور کہے گا. چونکہ میرا دل اور آپ کا دل ایک نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہوگا، بنایا نہیں اللہ نے. لہذا اس میں اثر بھی نہیں ہے، اس میں کمال بھی نہیں ہے، اس میں جاذبہ بھی نہیں ہے، اس میں مقناطیسیت بھی نہیں ہے. لیکن جب اہل بیت کے کلام کو دنیا تک پہنچایا جائے گا تو خود بخود لوگ کھنچتے چلے جائیں گے. لَتَّبَعُونَا. علامہ سعید اختر رضوی علی اللہ مقامہ کا خاصہ یہی تھا کہ انہوں نے اپنے سلسلے میں کچھ نہیں بتایا کہ میرا خیال یہ کہتا ہے. آپ سوچیں ایک آدمی دیار غیر میں جا کر 50,000 لوگوں کو شیعہ بنا دیتا ہے. کیسے بنا دیتا ہے؟ 50,000 نفر شیعہ شدند کار شد چجوری چگونه همین احیاء امر مولا از خود هیچی نگفت، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا. لیکن نام سب کا رکھا جاتا ہے، نام سب کا رکھا جاتا ہے، کس کا نام نہیں رکھا جاتا ہے. لیکن بعض اسماء وہ ہوتے ہیں جو انہیا اسماء اللہ سمیتموہا ہوتے ہیں، بس نام ہی نام ہوتے ہیں جو رکھ دیے گئے ہیں. اور اکثر ایسا ہوتا ہے جتنے کے نام شریف ہوتے ہیں وہ سب ذلیل ہوتے ہیں. یہ آپ دیکھیں، آپ ایک اٹھا کے دیکھ لینا. کیوں؟ اس لیے کہ نام برائے نام ہے. بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ ان کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ان کا اسم بامسمہ ہو جاتا ہے، ان کا اسم ان کا لقب بن جاتا ہے، ان کا نام ان کی ذات کی شناخت کا ذریعہ بن جاتا ہے. اب حجر خیر کو دیکھیں، حجر ابن عدی، حجر ابن عدی امیر المومنین کے چاہنے والے، امیر المومنین کی شہادت کے بعد کوئی بھی حجر کو حجر نہیں کہتا تھا، جو بھی حجر کو کہتا تھا وہ حجر الخیر کہتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ امیر المومنین نے ایک لقب دیا تھا، وہ فقت کل خیر یا حجر. جب اپنی صلاحیت کو آشکار کیا حجر نے کہ مولا آپ کے نام پر جو ہوگا دیکھا جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا، آگ میں ڈال دیا جائے اور کہا جائے برات کرو، وہ میں مجھے منظور ہے لیکن برات نہیں. کہا وہ فقت کل خیر. اس دن کے بعد حجر کو حجر خیر سے یاد کیا جانے لگا. حجر خیر، اچھائیوں والا حر. آپ دیکھیں جن ماں باپ نے اس فرزند کا نام سعید اختر رکھا تھا، اس ذات میں سعادت کے تمام عناصر بیک وقت موجود تھے. دیکھیں قرآن مجید کی آیت آپ دیکھیں، صدیقہ طاہرہ کی جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی اس کو آپ دیکھیں کہ قرآن مجید جو سعادت کے لیے سلسلہ بیان کر رہا ہے وہ سعادت کی حقیقت کو بیان کر رہا ہے کہ سعادت ایک لذت ہے. سعادت اور لذت میں کوئی فرق نہیں ہے. تو پھر ابھی ہم نے دوپہر کا کھانا کھایا، یہاں بہترین کھانا تھا، بنانے والوں نے بہترین کھانا بنایا تھا. سب نے کہا بہت لذیذ کھانا ہے، کسی نے کہا بہت سعادت والا کھانا ہے، نہیں کہا. جبکہ سعادت اور لذت ایک چیز ہے. لیکن کسی نے، جتنے لوگ بھی دسترخوان میں بیٹھے ہوئے تھے، ہر ایک نے کہا کھانا بہت لذیذ ہے.
کسی نے کہا کھانا بہت سعادت والا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لذت و سعادت کا بنیادی فرق ہی یہ ہے کہ لذت وقتی ہوتی ہے، سعادت ابدی ہوتی ہے. یہی بنیادی فرق ہے لذت اور سعادت کا. دونوں لذتیں ہیں، لیکن جب تک زبان تک کئی منٹ تک چبایا جاتا ہے کھانا، جلدی نکل جانے والے 1 منٹ بھی نہیں چبا پاتے ہیں. بس جتنی دیر تک زبان پر ہے اسی وقت پھر یادیں رہ جاتی ہیں. لذت لمحے بھر کی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اس کی یادیں رہ جاتی ہیں، لذت نہیں رہتی. لیکن سعادت اس لذت کا نام ہے کہ جو جب آتی ہے تو وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. اسی لیے خداوند عالم نے کبھی بھی سعادت کو دنیا سے متصف نہیں کیا ہے. کبھی بھی خدا نے دنیا کی نعمتوں کو سعادت سے متصف نہیں کیا ہے کہ یہ نعمت ہے دنیا سعادت کا سبب ہے، جبکہ بہت ساری نعمتیں ہیں. کسی بھی نعمت کو خداوند متعال نے سعادت سے تعبیر نہیں کیا، دنیاوی نعمتوں کو، جبکہ بہت اہم نعمتیں ہیں. جتنی نعمتوں کو خداوند عالم نے سعادت سے تعبیر کیا ہے وہ ساری کی ساری نعمتیں آخرت کی نعمتیں. اس لیے کہ اخروی نعمت کی سب سے اہم خصوصیت ہے کہ وہ پائیدار ہے. لہذا خداوند عالم آخرت کی نعمت کو، آپ اس آیت کو بھی دیکھیں جس کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، سورہ ہود کی مسلسل آیتیں ہیں کہ جس میں خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ جب خدا کا عذاب آئے گا تو پھر کسی کو بولنے کی جرات نہیں ہوگی. اور اس وقت سعادت کہاں ہے؟ سعادت کے مقابلے میں شقاوت ہے. سعادت کہاں ہے؟ جب کسی کو کچھ بولنے کی جرات نہیں ہوگی تو وہاں پر جو کچھ لوگ ہوں گے وہ سعید ہوں گے، اور وہاں پر جو کچھ لوگ ہوں گے وہ شقی ہوں گے. اور اب سعید و شقی کی تقسیم کرتے ہوئے قرآن مجید کہتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، جو لوگ شقاوت کے دائرے میں چلے جائیں گے تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے. شقاوت وہ ہے جو ابدی ہے، سعادت وہ ہے جو ابدی ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا، اور جو لوگ سعید قرار پائیں گے وہ لوگ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. پس سعادت وہ حقیقت اور وہ چاشنی اور وہ لذت ہے جس میں ابدیت ہے، جس کی کیفیت بہترین ہے، جس کی کمیت پائیدار ہے. اسی لیے وہ حدیث جس کے سلسلے میں عام طور سے بعض لوگوں کو سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے، السعید سعید فی بطن امہ والشقی شقی فی بطن امہ، جو سعید ہے وہ ماں کے پیٹ سے سعید ہوتا ہے، جو شقی ہے وہ ماں کے پیٹ سے شقی ہوتا ہے. اس کے اوپر بہت سارے اعتراضات سامنے آئے. پھر ابن ملجم کا کیا قصور ہے؟ وہ ماں کے بطن سے شقی تھا. پھر وہ حضرت علی کا کیا کمال ہے؟ وہ ماں کے بطن سے. آپ دیکھیں سعید سعید فی بطن امہ، وہ سارے اثرات اپنی جگہ پر ہیں. لیکن اگر دنیا کے میں آنے کے بعد کوئی کمال اور کوئی تنزلی نہ ہو جس کے ذریعے سے انتخاب سامنے آئے، جس کو جو کرنا ہے وہ ماں کے پیٹ سے لے کے آئے گا، تو پھر انتخاب کیا معنی رکھتا ہے؟ لہذا محققین نے جو اس حدیث کی توجیہ اور تشریح بیان کی وہ کہا کہ یہاں پر کے معنی ماں کا شکم نہیں ہے، کے ایک معنی قبر کے بھی ہیں. فَأُمُّهُ ہاویہ، بطن یعنی قبر میں. سعید وہ شخص ہے جو قبر تک سعادت کو لے کے چلا جائے، شقی وہ شخص ہے جو قبر تک شقاوت کو لے کے چلا جائے. قبر تک سعادت کو لے کے چلے جاؤ قیامت تک سعید رہو گے، قبر تک اگر شقاوت کو لے کے چلے گئے تو قیامت تک شقی رہو گے. ایک صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد. علامہ سعید اختر اللہ مقامہ
کاری کی انجام داد همین بود. سعادت خودشون را تا گور بردن. وقتی سعادت خودشون را تا گور بردن دیگه الی یوم القیامه، تا روز قیامت سعید موندند، تا روز قیامت سعید شدن. کاری که ایشون انجام داد ما فکر میکنیم ما تبلیغ اهل بیت را میخوایم انجام بدیم، اشتباه میکنیم. کسی جرأت دارد که از خورشید تبلیغ کند؟ کسی میں جرأت ہے؟ ہم سورج کی تبلیغ کرنے نکلے ہیں تو یا تو ہم پاگل ہیں یا ہم دوسروں کو پاگل سمجھ رہے ہیں. دیوان خورشید را تبلیغ می کند. خورشید محتاج به تبلیغ نیست. خود خورشید خوب میداند که نور خودش را به دیگران چجوری برساند. هست یا نیست اینجوری؟ خوب میفهمد. کسی که این خباست فکری تو ذهنش است که ما خورشید ولایت و امامت علوی و ائمه اطهار را به دنیا میرسانیم، اشتباه میکند. نه، اصلا وظیفه ما هم نیستین. نه ما جرأت داریم، نه ما اهلیت داریم، نه وظیفه ماست که ما خورشید ولایت و امامت تبلیغ کنیم. نه، پس وظیفه ما چیست؟ وظیفه ما این از اون ابرهایی که روی خورشید ولایت گذاشتن که به سبب آن ابرها این نورهای خورشید مانع می شود که به دیگران برسد. کار ما این است که این ابرها را برطرف کنیم. ہماری ذمہ داری بس اتنی اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ بادل، خیالات کے بادل، مذمومات کے بادل، مخیلات کے بادل، میرا دل کہتا ہے کہ بادل، یہ بادل، اور اس کے بعد بد سرشتوں، بد فکروں، بد طینت افراد کی دشمنیوں کے بادل جو اس خورشید امامت کے اوپر لا کے ڈال دیے گئے ہیں، ہم اس کو چھاٹتے رہیں تو خود بخود یہ نور جب پہنچے گا تو خود بخود اس میں یہ صلاحیت ہے کہ جہاں پہنچے گا وہاں قوے کو فعلیت میں تبدیل کر دے گا. پھر کوئی مشکل نہیں ہے. یہ خورشید، ان خورشید کہ پس آبرهست الان نور میدهد. دم نیست که خورشید پس ابر هم نور بارانی نمی کند. نه، خورشید پس ابر هم نور بارانی می کند، اما اونجوری که باید نور بارانی بکند نمی تواند. جزای امام زمان را چه گفتن؟ خورشید پس ابر. وظیفه ما در زمان غیبت همین است کہ ان ابرها را برطرف کنیم، ان دلها را به امام زمان و اہل بیت اطہار نزدیک کنیم. لذا بہترین سعید کیست؟ همونه که صدیقه طاهره فرمودن. علامه سید اختر سعید حقیقی، سعید واقعی تمام سعید بود. چرا؟ چون خودش هم محب اهل بیت و محب علی مرتضی بود علیه آلاف التحیت والسلام. خودش هم بود محب اهل بیت، تالیفاتش میگه، اشعارش میگه، ذاتش میگه، همش محب اهل بیت بود. و هم بذر محبت اهل بیت به دل دیگران پاشید. صدیقہ طاہرہ چه فرمودن؟ ان السعید. صدیقہ طاہرہ کا بھلے یہ جاہل احمق اس قسم کے جو لوگ ہیں، علالی جلالی قسم کے، یہ بہت چل رہا ہے، سب اس میں جواب دیا، وہ جواب دینے کے لائق نہیں ہے. یہ ایسے لوگ مناظرے کے لائق بھی نہیں ہیں.
کہ ان سے بیٹھ کے بات کی جائے. یہ بات کرنے کے لائق. ابلیس کو جواب تھا کہ نہیں تھا دینے کا؟ آپ یہ مجھے بتائیے. جب ابلیس نے یہ کہا انا خیر منہ، کہا نا، تو مولانا فرمان علی صاحب نے وہ قرآن مجید کے ترجمے میں حاشیے میں اس میں آپ دیکھیے گا جا کے اگر ہو آپ کے پاس، تو لکھا کہ ابلیس کو اشتباہ ہو گیا، غلط فہمی ہو گئی. مٹی کو 10 فضیلت ہے آگ پر، وہ نہیں سمجھ پایا، لہذا کہہ دیا انا خیر منہ. مولانا فرمان علی صاحب کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ مٹی کو 10 فضیلت ہے، اللہ کو سمجھ میں نہیں آیا تھا. آپ بتائیے. اب سب کہے گا کہ میں ہی بیوقوف ہے، یہ جملہ ایسا بول رہا ہوں کہ اللہ کو نہیں سمجھ میں آتا، الیاذ باللہ. نہیں، اللہ کو خالق ہے ان تمام چیزوں کا. تو فرمان علی صاحب نے تو لکھ دیا کہ اس سے غلط فہمی ہو گئی. تو یہ بات اللہ نے ابلیس سے کیوں نہیں کہی؟ جیسے اس نے کہا نکل بھاگ یہاں سے، یہاں تو رہنے کے. بھائی اللہ سمجھا، سب کو سمجھاتا ہے اللہ، یہ سمجھو یہ سمجھو. یہ ابلیس کو کیوں نہیں کہا؟ ابلیس سے کہہ دیتا ابلیس تم کو غلط فہمی ہو گئی ہے، یہ فضیلت ہے مٹی کی، یہ فضیلت ہے مٹی کی، یہ فضیلت ہے مٹی کی، اور یہ نقص ہے آگ کا، اور یہ نقص ہے آگ کا. یہ کہہ سکتا تھا؟ نہیں کہہ سکتا تھا. لیکن اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا. اللہ نے کہا نکل بھاگو یہاں سے، چلے جاؤ یہاں سے. فخرج مذموما مدحورا، جو کچھ کہنا چاہیے تھا سب کچھ اللہ نے کہہ دیا. کیوں؟ اس لیے کہ کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں کہ پھر ان کا نتیجہ راندہ درگاہ ہونا ہوتا ہے، بات چیت نہیں ہوتی. کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بعد توبہ بھی قبول نہیں ہے، کہ کہہ دے کہ ہم توبہ کر لیتے ہیں، نہیں، اس کی توبہ بھی ایسے آدمی کو قبول نہیں ہے. اس لیے کہ یہ لفظ باطن کی خباثت ہے جو بول رہی ہے. یہ وہ باطن کی نجاست ہے، چاہے جس طرف سے آئی ہو نجاست، اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے. کس حرام زاویے سے یہ نجاست آئی ہے ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ کوئی نہ کوئی حرام نقطہ ضرور ہے جس نے یہ جملہ بولنے پر مجبور کیا ہے. کہیں نہ کہیں کوئی خطا ہے جس کی بنیاد پر یہ جملہ خطائی نکلا ہے. لیکن جو ایسے آدمی سے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے آدمی سے صرف وہی کہنا ہے جو رسول خدا نے کہا تھا بحکم خدا. آ جاؤ میدان میں، ہم بھی دیکھتے ہیں سچا کون ہے، جھوٹوں پر ہو جائے لعنت. مباہلہ بند نہیں ہوا ہے، آج بھی حق و باطل کے درمیان مباہلہ باقی ہے. ایک صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. السعید صدیقہ طاہرہ ہیں، نجاستیں دور ہیں، ان سے تو دور ہیں، ان کے چاہنے والوں سے بھی دور ہیں. ان السعید کل السعید حق السعید. بیش از این اصلا کلمه ای نیست که آورده شود، کوئی جملہ بچا نہیں. سعید تمام سعادت، حقیقت سعادت برای چه کسی است؟ من احب علیہ. تمام شد، قاضیت تمام ہے. علماء افاضل موجود ہستن، یعنی چی، یعنی ان الشقی کل الشقی حق الشقی من ابغض علیہ. دو چار. به همین خاطر است که هیچ کس تا به حال جرأت ندارد خبیث ترین وجود، دشمن ترین وجود، ہم جرأت تا به حال نداشته که بگوید من دشمن علی هستم. یه نفر رشمه پیدا کنید
انہائی کے دشمن ترین بودند انہا ہم خواستن نام غلام زادے تو قبرشن بے برند. جو دشمن ترین تھے ان کو بھی یہ تمنا تھی جا کے غلام زادے کا نوشتہ بیٹا لے آؤ تاکہ اپنی قبر میں لے کے چلے جائیں. آپ دیکھیں یعنی اب ایسا بے حیا بے غیرت دنیا میں کوئی ملے گا آپ کو جو ساری دشمنی کر چکا ہے اس کو یہ تمنا ہے کہ نوشتہ غلام زادے کا مل جائے. اس کو بھی جرات نہیں ہے. یہ وہ شام کا حاکم چھپے چھپے کہہ رہا تھا کہ دفنن دفنا سامنے کسی کے وہ تو تاریخ نے کھول دیا بعد میں نا, دشمنوں ہی نے کھول دیا جو کل اس کے اپنے تھے, ورنہ یہ بات کھل تھوڑی پاتی. یہ دفنن دفنا کا راوی کون ہے؟ امام حسن ہے, امام حسین ہے. حجر بن عدی سے کہا اس نے, اوف بن حسین سے کہا اس نے, نہیں مغیرہ سے کہا جو بالکل اس کا سگا تھا. مغیرہ نے اس کو کھول دیا. کیسے آدمی کے پاس سے ہم آ رہے ہیں کہ جو ایسی بات بول رہا ہے؟ اور مغیرہ کون تھا؟ یزید کی حکومت کو تثبیت کرنے والا, صدیقہ طاہرہ پر حملہ کرنے والا, یہ مغیرہ. اس مغیرہ نے کھولا ہے کہ امیر شام کہہ رہا تھا کہ میں تو دین محمد کو دفنن دفنا کر دوں گا, ورنہ سامنے جب آتا تھا تو علی علی کرتا تھا. صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے ایک معیار معین کر دیا, ایک کرائٹیریا دنیا کے سامنے پیش کر دیا, سعید و شقی کا معیار معین کر دیا کہ جو علی سے محبت رکھے ان کی زندگی میں اور ان کی موت کے بعد, وہی سعید ہے, حقیقی سعید ہے, کامل ترین سعید ہے. اور جو ذرہ برابر دشمنی یا ذرہ برابر دوسروں کو علی سے برتری یا ذرہ برابر دوسروں کو علی کے مساوی کرے وہ شقی ہے. حقیقت شقاوت, کامل ترین شقاوت اس کے یہاں موجود ہے. سعید ہونے کا ایک مرتبہ یہ ہے کہ انسان خود محبت کرے. یہ پہلے درجے کی سعادت ہے, خود محبت کر رہا ہے. جیسے ہم اور آپ ہیں, محبت اللہ کرے یہ قبر تک کی محبت چلی جائے. دوسرا مرحلہ اپنے بچوں میں محبت ایجاد کرنا اور دشمنوں سے دشمنی ایجاد کرنا. تیسرا مرحلہ جو اہل بیت اطہار چاہتے ہیں, احیاء امر مولا, وہ دنیا اقطاع عالم میں علی کی محبت کی چاشنی زبان محبت تک پہنچانا, علی کی محبت کا بیج دلوں میں بو دینا اور اس کو تناور درخت میں تبدیل کر دینا. یہ سعادت بہت کم لوگوں کو ملتی ہے. اپنوں کے درمیان نعرہ لگوانے کے لیے اپنے خیالات کا نام تبرہ رکھنا آسان ہے. آپ دیکھیں اپنے خیالات میں ہم لوگ تبرہ کرتے ہیں, یا کرنے والے کہنے والے ہم بہت بڑے تبرعی ہیں. کوئی تبرعی نہیں ہے, یہ سب خالی جمع خرچ ہے, لوگوں کے جذبات سے کھلوا, ایموشنل بلیک میلنگ ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں کوئی تبرہ نہیں پڑتا ہے, خالی کہتا ہے. اپنے بس میں دین سکھاؤ, اخلاق سکھاؤ, کردار سکھاؤ, اودو مرزاہم کی تربیت کرو, ایسے بنو کہ ان کے امام جماعت بن جاؤ, اس کی تربیت کرو اپنوں کے درمیان. کہاں پر؟ جب دشمنوں کے درمیان ہو, تب پتا چلے گا کتنے بڑے مولائی ہو, کتنی بڑی برات کا اظہار کرواتے ہو. وہاں حجر بن عدی جیسے بنو تب پتا چلے گا. اپنوں کے درمیان جہاں چار بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم فکر ہیں, وہاں تو بیٹھے ہی ہوئے. بھائی یہی سب سے بڑی بات ہے. جنت میں بیٹھنے والے کو جنت کیا بیٹھیے گا,
جہنم میں جو ہے اس کو لے کے جنت میں ہو تب مرد ہو. اب یہ دیکھیے جتنے بڑے بڑے نام نہاد مولائی ضمیر فروش یہ اپنےوں کے درمیان یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اور جب آتے ہیں اسکرین کے اوپر جہاں نرغے آدھا ہے وہ کہہ رہا کہ سب برابر, سب جنتی, جتنے صحابہ سب جنتی, 5,000 50,000 5 لاکھ سب کے سب. تم کہو سب برابر, کیسے برابر؟ منہ میں زبان یہاں پر ہے, بڑے تبرائی ہو تو یہاں پر بولو, کوئی سب برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر تم تو اتحاد کے مخالف, تم تو وحدت کے مخالف, تم یہاں پر تمہاری زبان کو تالے کیوں لگ گئے؟ یہاں پر تم کہہ کے کیسے اٹھ کے چلے آئے ہاں ہاں سب برابر, وہ کرا ہاں اب آپ صحیح بولے. کیوں نہیں کہتے اس وقت اگر مرد تھے کہ کیسے سب برابر ہو گئے؟ سورہ منافقون تم نے نہیں پڑھا ہے؟ سورہ منافقون میں جو منافق کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے اس میں ابو لہب کا تذکرہ ہے, ابو جہل ہے, اتباء و شیبہ ہے. وہ جو منافق تھے وہ لات و عزا و ہبل کہہ کے پکارتے تھے, یہ وہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے تھے. اگر سب صحابہ برابر کے ہیں تو قرآن مجید میں سورہ منافقون نہ ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنوں کی بزم میں دہاڑنے والا. اب کوئی کلمات نہیں ہمارے پاس کہ ممبر کی تہذیب کے خلاف زبان کھولی جائے, لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ شعر نہیں ہے جو اپنوں کی بزم میں دہاڑتا رہتا ہے. یہ جب نرغے آدھا میں آتا ہے تو اس کی ساری حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی ہے. نہیں, سعید وہ ہے کہ جو اپنوں کے درمیان افکار اہل بیت, اطوار اہل بیت, کردار اہل بیت, شان اہل بیت کو دلوں میں راسخ کرتا ہے, اور جب دشمنوں کے نرغے میں جاتا ہے تو علی کی محبت کا بیج ایسا بوتا ہے کہ 1 2 نہیں 50,000 لوگوں کو شیعہ بنا دیتا ہے. یہ کمال ہے, یہ کمال ہے. علامہ سید اختر اللہ مقامہ کی خصوصیت یہ تھی, سعید بود, کل سعید بود, حقیقت سعادت بود. چرا 50,000 نفر رشیے علی کا بذر محبت علی مرتضی را پاشید و ان سعادت را تا گور برد شد سعید. و ان سعید و ان سعادت یہ کلمه نیست در قرآن, بررسی کنید, وقت نیست. خیلی مطالعه کرده بودم در این زمینه اما خب وقت نیست. شما مطالعه کنید در ماره سعادت. در این زمان مطالعه هم زیاد بحث مشکلی نداره. یہ سرچ رو گوگل انجام میدی, مطالب خام میاد کہ بر اساس آن شما می توانید یہ بررسی دقیق انجام بدهید. سعادت چیست؟ مفهوم سعادت چیست؟ گفتم دیگه مفهوم تا اینجا که رسیدم. عوامل سعادت در قرآن چیست؟ موانع سعادت در قرآن چیست؟ مترادفات سعادت در قرآن چیست؟ فلاح و سعادت، فوز و سعادت چه ربطی دارد که سعادت گفته می شود، که فلاح گفته می شود؟ قد افلح المؤمنون ذالک هو الفوز الکبیر. این کلماتی است که در قرآن شما پیدا می کنید. همه از یک وادی است، مثل لذت و سعادت، فقط کلمات بر وقت خود استعمال می شوند. فلاح، انسان در بند هوا و هوس است، در بند دنیا پرستی است، در بند خواهشات نفسانی است. وقت این انسان خودش را از این قید و بند میرهاند میشه فلاح. قد افلح المؤمنون.
وقتی از هوا پرستی دنیا به هوای خدا میرسد میشه فلاح. وقتی از دنیا پرستی به خدا پرستی میرسد میشه فلاح. وقتی از خیانت به امانت تبدیل میشود میشه فلاح. این یک مطلب. و در کل حیات انسانی این قید و بند و این رهانیدن ابلیس کے سپاہی قیدی بناتے ہیں، انسان اپنے آپ کو سے نکالتا ہے. یہ پوری زندگی کا سلسلہ ہے. آپ آزاد ہوں گے پھر کوئی چیز آ کے آپ کو قید کر لے گی، پھر آپ اسے نکالیں گے. یہ سلسلہ ہے، یہ سلسلہ ہے، یہ سلسلہ ہے. لیکن انسان ایک درجے میں وہاں پہنچ جاتا ہے کہ جہاں تمام دنیاوی چیزوں سے آزاد تھا وہ، لیکن پھر بھی دنیا میں تھا، اپنے کو قیدی سمجھ رہا تھا. اس کا دنیا میں رہنا ہی اس کے لیے قیدی پن تھا. وہ اس دنیا سے آزاد ہونا چاہتا تھا. لہذا اس آزادی کے لیے کیا کہا؟ واللہ لبن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بصد یوم میں. وہ برائے انجا، چون انجا قید ہے. الدنیا سجن للمومن، ان کے امیر المومنین ہے. بعد میں ہم پر اعتراض نہ کیجیے گا، اس لیے کہ تھوڑی تھوڑی بات کاٹ کے کلپ بن جاتی ہے، اس کے بعد قیامت مچا دی جاتی ہے. اس لیے وضاحت کرنی پڑتی ہے کہ دیکھیے حضرت علی کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہوا و ہوس میں والعیاذ باللہ قیدی تھے جو فزت رب الکعبہ کا. میں وہیں لے جانا چاہ رہا ہوں آپ کو، لیکن پہلے بات کھول دے رہا ہوں تاکہ کوئی بات نہیں کہہ نہ سکے. یہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام پوری زندگی میں کس چیز سے آزاد ہوئے جو فزت رب الکعبہ کہا؟ مجھے خود اس زندگانی دنیا میں رہنا علی مرتضیٰ کے لیے قید ہے. لہذا جب چاہنے والے آئے تو کیا کہا کہ میری مثال تو اس پیاسے کی ہے جو چشمے کی تلاش میں ہو. اسے چشمے آب مل جائے تو وہ کامیاب ہے. تو مجھے تو مل گیا وہ چشمہ. اور دوسری بات، دو طریقے کے قیدی ہوتے ہیں. ایک قیدی وہ ہوتے ہیں جو قید خانے ہی کو محل سمجھنے لگتے ہیں. ایک قیدی وہ ہوتے ہیں جو دوسرے علاقے میں ہوتے نہیں ہیں. وہ قیدی اپنے کو وہ قیدی سمجھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دوسرے علاقے میں اپنا سارا مال بھیج دیا ہے. سارا مال بھیج دیا، جتنا کمایا ہے وہ سب کچھ بھیج دیا ہے دوسرے جگہ پر. فرض کیجئے قم میں گرمی ہے، منسوب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے صحیح ہے کہ نہیں معلوم. ہم لوگ قم میں رہتے ہیں، یہاں اصفہان کی اتنی فضا نہیں معلوم، لیکن قم کے لیے مشہور ہے کہ امام خمینی کہا کرتے ہیں. البتہ صحیح ہے کہ نہیں لیکن منسوب ہے، ہم نے کہیں نہیں دیکھا ہے کہ گرمی میں قم میں دو ہی قسم کے لوگ رہتے ہیں. یا تو وہ کہ جو پاگل ہو، یا تو وہ کہ جس کے پاس پیسہ نہ ہو. یہی دو قسم کے لوگ رہیں گے. پاگل ہو جس کو گرمی سردی کا کوئی احساس نہیں ہے، اور ایک وہ جس بیچارے کے پاس پیسہ نہیں ہے، کہاں جائے، ہل اسٹیشن پر کیسے جائے. تو دو قسم کے لوگ رہتے. تو آپ اس کو فرض کر لیجئے، یہ ہو ان کا جملہ چاہے نہ ہو، مطلب فرض کر لیجئے یہی صحیح ہے. تو اب اگر کسی نے قم کی گرمی سے بچنے کے لیے کسی ہل اسٹیشن پر اپنا ولا بنایا ہو اور اس کو یہ بھی معلوم ہو کہ ولا محل پورا بن کے تیار ہے، ایک دم آمادہ ہے، تو اس کی کتنی تمنا ہوگی کہ وہ جلدی سے اپنے ولا میں چلا جائے. اس کو کتنی تمنا ہوگی کہ وہ اپنے محل میں پہنچ جائے. اور اگر اس کی ٹرین لیٹ ہو جائے، اور اگر ہوائی جہاز میں ابھی ہم لوگ تو ذاقت الارض و منیت السما کا مطلب ہی نہیں سمجھ پائے تھے اب تک. یہ کورونا نے سب کو سمجھا دیا کہ زمین کیسے تنگ ہوتی ہے، آسمان کے راستے کیسے بند ہوتے ہیں. راستے بند ہیں غیبت کی بنیاد پر، لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، چونکہ ہم معنویت کے اسیر نہیں ہیں، مادیات کے اسیر ہیں. اس لیے ہمیں ذاقت الارض و منیت السما سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اب سمجھ میں آ گیا. اب جائیے کیسے جائیے گا؟ جائیے گا بھی تو پھنسیے گا. تو ایک انسان کہ جو آمادہ بیٹھا ہوا ہے
بس بلاوے کا انتظار ہے کہ جلدی وہاں سے بلایا جائے اور ہم چلیں. بیٹھا ہوا دیکھیے دو قسم کے لوگ ہیں. اور ایک آدمی ہے اس کو معلوم ہے میں نے جو کیا ڈی ایم جس کی وجہ سے فساد فتنہ ہو گیا, تو اس کو بڑے نے کہا کہ اب تم کو بھیجا جائے گا ایسے کہ جہاں جو ہے وہ پانی بھی نہ ملے تم کو. تو اب وہ کوشش کرتا ہے کہ یہ سورس لگ جائے کہ وہاں نہ بھیجا جائے, وہ سورس لگ جائے کہ وہاں نہ بھیجا جائے, وہ سورس لگ جائے کہ وہاں نہ بھیجا جائے. لیکن دنیا میں سورس چل جاتا ہے, اللہ کے یہاں جب بلاوا آ جائے گا تو کوئی سورس نہیں کام کرے گا. دونوں قسم کے لوگ تاریخ میں ہیں. ایک وہ ذات ہے جو ساری دنیا پر جس کی حکومت ہے, اب وقت نہیں کس کی وضاحت کر سکوں, اور وہ بیٹھی ہوئی ہے ذات بوریے پر, چٹائی پر, اب جو سمجھ لیجیے دفتی پر, جو سمجھ میں آ جائے آپ کو, بیٹھی. چاہنے والے کا دل نہیں ٹوٹے گا؟ اتنی بڑی دنیا کا امیر ہے اور وہ بیٹھا ہے چٹائی پر بوریے پر. یا علی میں جازم لا دوں, یا علی میں قالین لا دوں. کہ اے بھائی میں کوئی فقیر نہیں ہوں, میں کوئی نادار نہیں ہوں جو تم میرے لیے جازم چٹائی اور قالین لاؤ گے. اللہ کا دیا میرے پاس سب کچھ ہے, لیکن مشکل میری یہ ہے کہ جہاں مجھے ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے میں سب کچھ بھیج چکا ہوں. اب کب بلاوا آوے کہ میں فوراً چلا جاؤں, تو یہ چند دن جو رہنا ہے تو یہاں بیٹھوں وہاں بیٹھوں, اس پر بیٹھوں اس پر بیٹھوں, کیا فرق پڑتا ہے؟ اب آپ کو بات سمجھ میں آئی کیوں جب تلوار ابن ملجم کی لگی تو علی مرتضیٰ نے کہا فزت برب الکعبہ. جس کے انتظار میں علی مرتضیٰ تھے وہ بلاوا آ گیا, سعادت کی حقیقی منزل مل گئی. اور وہ کہ جس کو دولت بھی مل گئی تھی, ثروت بھی مل گئی تھی, لوٹ بھی لیا تھا, کھسوٹ بھی لیا تھا, مسند پر بھی بیٹھ گیا تھا, تو اس کو تو مرتے وقت خوش رہنا چاہیے تھا. دولت تھی, ثروت تھی, سطوت تھی, حکومت تھی, سب کچھ تھا. وہ مرتے وقت کیوں کہہ رہا تھا اے کاش میں اونٹ کی مینگنی ہوتا انسان نہ ہوتا, اے کاش میں لہلہاتا ہوا سبزہ ہوتا انسان نہ ہوتا, یا لیتنی لم افتش بیت فاطمہ, اے کاش میں نے فاطمہ کے گھر کی بے حرمت. کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہ دیکھ رہا تھا کہ سیدانی کے گھر کے لوٹنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. اب قرآن پڑھو, قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم. آبادہ موت کی تمنا نہیں کر سکتے تم, اس لیے کہ جو بھیج دیا ہے تمہیں معلوم ہے. بس فوز وہ ہے, کامیابی وہ ہے کہ جو دنیا کی قید سے جب نجات ملتی ہے تو پکارنے والا پکارتا ہے. بس ختم ہو گئی بات. شب جمعہ ہے, شب زیارت امام حسین ہے. مرحوم کی ایک بیٹی بھی تھی. جب قم آئے تھے تو بیٹی بھی آئی تھی. بہت سارے امراض کی بنیاد پر کھانے پینے میں پابندی تھی. بیٹی کو دیکھ کر رونا آ گیا تھا. کیا ہے بابا یہ غذا کھا رہے ہیں؟ بیٹی کو محبت ہوتی ہے, رحمت ہوتی ہے بیٹی, اور جس کی بیٹی سکینہ جیسی ہو, جس کی بیٹی سکینہ جیسی ہو, جس کی بہن زینب جیسی ہو, کیسی بہن, کیسی بیٹی, رخصت پسند ہے. کیسی ہے امام حسین؟ آستینیں الٹی ہوئے, تو منظر اور بات تمام. یہ شب جمعہ ہے, شب زیارت امام حسین ہے, ماہ ذیقعد کا پہلا شب جمعہ ہے. امام رضا کو امام حسین کی زیارت اور امام حسین پر گریہ بہت پسند ہے. یبن شبیب ان کنت باکیا لشیء فابکی علی الحسین فانہ ذبیح کذبح الکبشا. بے گونئی کے گوسفند رمی کشند, حسین ابن علی را کشتند. گریہ کنید بر حسین علیہ السلام. آستینیں اٹھی ہوئی, سینے پر علی اکبر کا خون,
چہرے پر علی اصغر کا خون، جسم سے ہی کے کانٹے کی طرح تیروں سے سرشار. یا زینب یا ام کلثوم یا رقیہ یا سکینہ علیکن منی سلام. یہ صدا سن کے حرم خیمے سے مضطر دوڑے، گر پڑی سر سے ردائیں تو کھلے سر دوڑے، بچے روتے ہوئے ماؤں کے برابر دوڑے، رو کے چلائی سکینہ میرے بابا آؤ، میں تمہیں ڈھونڈتی ہوں دیر سے بابا آؤ، آؤ اچھے میرے بابا میں تمہارے واری، دیکھو تم بن ہے گلے تک میرے آنسو جاری. ارے آج کیا ہے کہ ہو بھولے میری خاطرداری، ہاتھ پھیلا کہ کہو آ میری بیٹی پیاری. ارے منہ چھپانے کی وجہ کیا ہے، نہ شرماؤ تم بابا، ارے اب میں پانی بھی نہ مانگوں گی، چلے آؤ تم. کیسے رخصت ہوئے مجھے نہیں معلوم، آپ سب کو معلوم ہے وقت نہیں ہے. قیامت کی رخصت زینب کبریٰ نے سوار کر دیا. چلتے چلتے ایک بار اسب باوفا رکا، حسین نے دیکھا، سکینہ نے بلایا، حسین اترے، سینے پر لٹایا، سب کچھ ہو گیا. بابا بابا جب امو مسلم کی شہادت ہوئی تھی، ہاں بیٹا ہوئی تھی، تو آپ نے ان کی بیٹی کو بلایا تھا؟ ہاں بیٹا بلایا تھا. زانو پہ بٹھایا تھا؟ ہاں بابا کی جان بٹھایا تھا. گوشوارے پہنائے تھے؟ ہاں بیٹا پہنایا تھا. سر پر دست شفقت پھیرا تھا؟ ہاں بیٹا دست شفقت پھیرا تھا. اے بابا بچی سمجھ گئی تھی کہ اس کا بابا دنیا سے چلا گیا. ہاں بیٹی کیا بابا میں اتنا کام کر دوں، آخری بار سکینہ کے سر پر دست شفقت پھیر دو تاکہ سکینہ کو یقین ہو جائے کہ سکینہ یتیم ہو گئی. وقت مجلس ازادارو دعا کا وقت، کوئی دعا نہیں. شب جمعہ، پہلی شب جمعہ مل گئی. امام حسین کا تذکرہ دہ کرامت میں امام رضا کی پسندیدہ مصیبت کا تذکرہ ہو گیا. اب اس سے بڑی دولت کیا چاہیے. علامہ سعید اختر کو سعادت پیکر ہونے کے نتیجے میں اہل بیت اطہار کے ساتھ رہنا نصیب ہو گیا. یقیناً آج ان کی روح کربلا پہنچے گی سیدہ مرضیہ کے ساتھ، جب وہ چیخ مار کر روئیں گی ولدی ولدی میرے لال حسین. بس اس وقت جب آنسوؤں کا تذکرہ ہو، جب آنسو نکل رہے ہوں اور زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی مصیبت کا تذکرہ ہو، بکھرے ہوئے بالوں کا تذکرہ ہو، تلہ زینبیہ کا تذکرہ ہو، حسین کے کٹتے ہوئے گلوئے مبارک کو دیکھنے کا تذکرہ ہو، اور اس وقت آنسوؤں سے آنسو آ جائے، تو امام زمانہ نے کہا اس وقت ہمارے ظہور کی دعا ضرور کرنا. ہمیں کوئی دعا نہیں کرنی اس اذان کے وقت. اذان کے وقت کی دعا قبول ہے، کوئی دعا نہیں کرنی. بھئی ایک دعا کر لو عزادارو، وہ دعا قبول ہو جائے تمام دعائیں قبول ہو جائیں گی. مریضوں کو شفا مل جائے گی، بیماروں کو شفا مل جائے گی، روحانی امراض ختم ہو جائیں گے، سب کچھ وبا ابا جتنی ہے سب کچھ ختم. بھئی ایک دعا کر لو، یا اللہ سیدہ مرضیہ کے ٹوٹے ہوئے پہلوؤں کا واسطہ، امام حسین کے ٹکڑے ٹکڑے جسم اطہر کا واسطہ، زینب کبریٰ کے بکھرے ہوئے بالوں کا واسطہ، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. باواز بلند، خدا کہتا ہے جب باواز بلند آمین کہتا ہے بندہ تو خدا فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے دیکھو دیکھو میرا بندہ کیسے گڑ گڑا کے دعا مانگ رہا ہے. اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج. میگوین که وقتی این اشعار خونده می شود امام زمان در مجلس عزا شرکت می کنند. این جمله این اشعار وقتی خونده، من ترجمه نمی کنند، همه فارسی بلدن، این اشعار وقتی خونده می شود امام زمان در مراسم عزاداری شرکت می کند. اون وقتی است که زینب کبریٰ منظر شهادت حسین ابن علی را می دید و این مصائب از زبان جناب زینب کبریٰ هست. اونی که امام زمان میگه وقتی به سبب زینب کبریٰ آنسو اومد گریه کردی اس وقت ظهور را دعا کنید. چی میگه؟ او می دوید و من می دویدم، او سوء مقتل من
من سوء قاتل او می نشست و من می نشستم، او روی سینه من در مقابل او می برید و من می بریدم، او از حسین سر من از حسین دل. ارے زینب یہ منظر دیکھتی رہی، حسین کا گلا کٹا،